السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اس ملک میں رہ کر خوب ترقی کرے، علم بھی حاصل کرے، اعلیٰ ڈگری بھی حاصل کرے، فائنینشیل بھی اسٹرانگ ہو اور ہر اعتبار سے اس کی زندگی بہت پرسکون گزرے اور مستقبل میں کبھی اس کو غم کا سایہ بھی نصیب نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے دولت کے انبار کی وجہ سے، مال و زر کی وجہ سے، کثرت مال و زر کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہاں کے ماحول کی وجہ سے ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ماؤں کا کلیجہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے مائیں افسردہ ہو جاتی ہیں اور غموں کی شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی پوزیشن کچھ والد کی بھی ہوتی ہے، بڑے ارمان ہوتے ہیں اپنے بیٹے سے متعلق کہ میرا بیٹا بڑھاپے کا میرا سہارا بنے گا، مستقبل میں میری عزت کا ذریعہ بنے گا اور میں اپنی باقی کی زندگی بڑھاپے کی میرے بچے کی وجہ سے بڑے اطمینان کے ساتھ گزاروں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں کے کلچر کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اسے اولڈ ہاؤس کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، ماں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتی ہے اسے اولڈ ہاؤس کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اور بالکل ماں باپ کی خدمت کی طرف عمومی طور پر بچوں کی توجہ نہیں ہوتی اور بچے اپنی لائف کو اپنے اعتبار سے انجوائے کرنے کے اندر اور پرسکون گزارنے کے اندر، انٹرٹینمنٹ کے اندر گزارنے پر فوقیت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچے کو دولت دی غلط کیا؟ کیا ہم نے بچے کو ایجوکیشن دیا غلط کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائی غلط کیا؟ میں کہتا ہوں نہیں، آپ نے جو کچھ تعلیم دی وہ بھی اپنی جگہ ضروری تھی، آپ نے اس کے لیے دولت جمع کر کے اس کو خرچ کرنے کے لیے دیا، اس کے مستقبل کا انتظام کیا، وہ بھی اپنی جگہ ضروری تھا۔ لیکن آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیرنٹس کی طرف سے بچے کے لیے سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اسے حسن اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو کیریکٹر کے اعتبار سے، بڑوں کے احترام کے اعتبار سے، ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے اسے تعلیم دیں تو ہمارا وہی بچہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی فکر کرے گا، دعائیں لینے کی کوشش کرے گا، یہ نہیں کہ ہمیں اولڈ ہاؤس میں بھیج کر کے وہ بری الذمہ ہو جائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چیز کی تعلیم دے کر کے ہر انسان کے فیوچر کو سیف کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھا دیتے ہیں تو یہی اچھے اخلاق بڑھاپے کے اندر ماں باپ کے لیے بچوں کی طرف سے ایک سہارا بن جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، میں نے جب قرآن مقدس کی آیات سے متعلق غور کرنے کی کوشش کی اور مفسرین کرام کے اقوال کو پڑھنے کی کوشش کی تو میری عقل تنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر، سائیکولوجیکل پیرنٹس کے سلسلے میں اور بچوں کے سلسلے میں کتنا عظیم پیغام ہے قرآن کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب تک ایک بچہ ہوتا ہے اور اسے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا، چلنے کی طاقت نہیں، کمانے کی طاقت نہیں، ضروریات کی تکمیل کی طاقت نہیں ہے، اس وقت تک وہ پیرنٹس کی سنتا بھی ہے اور پیرنٹس کا احترام بھی کرتا ہے۔ لیکن جس دن وہ اس کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے باپ کے جملے اسے اچھے نہیں لگتے، ماں کے جملے اچھے نہیں لگتے، ان کی طرف سے پابندیاں اچھی نہیں لگتی، ریسٹرکشن اچھا نہیں لگتا، اور وہ بچہ چاہتا ہے کہ مجھے فریڈم ملے، میں اپنی مرضی سے جیوں۔ اگر آپ اس بچے کو بتائیں کہ بیٹے تو جب 2 سال کا تھا، 4 سال کا تھا، تب تو نے فریڈم کی اختیار نہیں کیا، تو بچہ جواب دے گا میں اس وقت تک کسی طرح سے کمانے کے لائق نہ تھا، آج میں اس لائق ہو گیا ہوں تو اب مجھے میری زندگی جینے دو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اگر اپنے بچے کو بڑوں کا احترام سکھایا، بڑوں کے آداب سکھائے، بڑوں کا رسپیکٹ سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے، تو یہ بچہ زندگی کی آخری سانس تک ہماری خدمت کر کے، ہمارے ساتھ رہ کر کے وہ اپنی دنیا بھی سنوارے گا اور اپنی آخرت بھی سنوارے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سارے بچے اپنی محنت سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں حاصل کر پاتے۔ ڈگری بھی ہوتی ہے، مقام بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتے جس مرتبے پر پہنچنے کی اور جس مقام تک پہنچنے کی ان کو امید ہوتی ہے۔ وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ان کے ساتھ پیرنٹس کی دعائیں نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے کم علم ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جس مقام کے لیے ان کے پاس ڈگریاں موجود نہیں ہوتی۔ اب سائیکولوجیکل میں آپ کو بتاؤں اخلاق کا کتنا حسین قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے انداز عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ایک باپ یا ایک ماں جب تک عمر کی 50ویں دہلیز پر پہنچتے ہیں، اس وقت تک ان کی طاقت ہوتی ہے، ان کی توانائی ہوتی ہے، باپ کمانے کی ایبیلٹی رکھتا ہے، ماں جو ہے وہ گھر کے کام کاج سنبھالنے کی ایبیلٹی رکھتی ہے۔ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتی، وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتی ہے۔ لیکن 70 کراس کرنے کے بعد پیرنٹس کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ اپنی اولاد سے کچھ نہیں ہوتی۔ ماں باپ یہ نہیں کہتے میرے بیٹے مجھے یہاں تفریح کے لیے لے کر کے جاؤ، مجھے یہاں ہالیڈے میں لے کر کے جاؤ، ماں باپ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ ایجڈ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ یہ نہیں کہتے مجھے یہ بلیزر لا کر کے دو، مجھے یہ کوٹ لا کر کے دو، مجھے مرسیڈیز لا کر کے دو، مجھے BMW لا کر کے دو۔ ان کی کوئی آرزو نہیں ہوتی۔ اگر آرزو ہوتی ہے تو سنگل ایک ہی آرزو ہوتی ہے، اپنی اولاد سے اگر وہ کسی چیز کا تقاضا یا کسی چیز کی امید رکھتے ہیں تو صرف اور صرف سنگل تھنگ، اور وہ چیز کیا ہے؟ میرے بچے بڑھاپے میں مجھے اف بھی نہ کہیں، میری باتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مجھے سختی سے گفتگو نہ کریں، مجھے جھڑکے نہیں۔ ایک ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کی تمنا صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے جھڑکے نہیں، مجھے میرا انسلٹ نہ کرے۔ قرآن مقدس میں اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو قرآن کہتا ہے انہیں اف بھی نہ کہو۔ جوانی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، حالانکہ جوانی میں بھی اف نہیں کہنا چاہیے، لیکن قرآن نے جو منشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں تو نہ تم انہیں اف کہو نہ انہیں تم جھڑکو۔ وجہ کیا ہے؟ اس عمر کے اندر وہ گھر چھوڑ کر جا نہیں سکتے، اس عمر کے اندر خود کما نہیں سکتے، اس عمر کے اندر اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے۔ بس تم نے اوف کہہ دیا یا جھڑک دیا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اے میرے کریم، تو پھر ان سے کیسے گفتگو کی جائے؟ تو میرے کریم نے بتایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ تم بہت عزت اور احترام سے گفتگو کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کیریکٹر ہے، یہ وہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے ایک بچہ مستقبل کا سکندر بن جاتا ہے اور مستقبل اس کا کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان پہلوؤں کو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق، آپ کا اخلاق بہت عظیم تھا، بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے آپ، بلکہ اخلاق پر آپ کو غلبہ تھا، بڑے اخلاق پر فائز تھے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے ہم اپنی لائف کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے انوائرمنٹ کو اس کی خوشبو سے معطر کر سکیں اور اپنی لائف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو شامل کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ماں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی والدہ کا وصال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 6 سال کی عمر شریف تھی، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کما حقہ خدمت کا موقع سرکار کو نصیب نہ ہو سکا، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ ایک ضعیفہ خاتون اولڈ ایج سامنے سے آ رہی ہے۔ تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاتون کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ رسول جس کے لیے سارے فرشتے کھڑے ہوں، وہ رسول جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ احترام کے اندر لگا ہوا ہو، آج وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیفہ کے ویلکم کے لیے سرکار کھڑے ہو۔ وہ جب تشریف لائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، وہ چادر جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کل بروز قیامت غلامان رسول کے لیے سب سے بڑا سہارا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے، اور اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، ڈھونڈ آئی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر چادر رحمت ہے اور پناہ کی چادر ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر اور آپ کی رضا مبارک خواتین کے لیے پناہ کی سب سے بڑی جگہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ اللہ اکبر، کون سی چادر؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑیں تو میرا مولا فرمائے یا ایھا المزمل، آپ اندازہ لگائیں آقا کریم چادر اوڑتے ہیں تو مولا اس چادر کی نسبت سے حضور کو یاد فرماتا ہے، کتنی عظیم ہوگی وہ چادر۔ لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والی ضعیفہ کے لیے اپنی چادر کو بچھاتے ہیں۔ جب وہ آتی ہیں سرکار انہیں بٹھاتے ہیں، وہ بیٹھتی ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 زانو ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹن مبارک اس عورت کے گھٹن سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، کافی دیر دونوں کی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم جب اٹھتے ہیں، وہ ضعیفہ بھی اٹھتی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دور تک انہیں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب چھوڑ کر کے لوٹتے ہیں صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون عظمت والی خاتون تھی جس کے لیے آپ اس طرح سے کھڑے ہو گئے؟ یہ کون سی عظمت والی خاتون تھی جس کے سامنے آپ اس طرح سے 2 زانو بیٹھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظمت والی خاتون کے حوالے سے کچھ بتائیں تو صحیح۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میری ماں
حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، بچپن میں میں نے ان کا دودھ پیا تھا، اس لیے آج ان کی تعظیم کے لیے بھی اس طرح سے کھڑا ہوں۔ جب دودھ پلانے والی ماں کا میرے مصطفیٰ اتنا احترام کرتے ہیں، اگر سیدہ آمنہ ہوتی تو میرے مصطفیٰ کتنا احترام۔ ہم نے اخلاق کے پہلو کو پس پردہ رکھ دیا، ہم انوائرمنٹ کے اندر بہ کے چلے گئے، ہم نے ماحول کے آگے سرنڈر ہم ہو گئے، ہم نے یہ سوچا کلچر جیسا ہے ویسے ہی ہم چلیں، نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں، لیکن اگر ماں ہم سے ناراض ہے تو کوئی دعا ہمیں ترقی کی راہ پر نہیں لے جا سکتی، اور ساری کائنات ہمارے خلاف ہو لیکن ماں کی دعا ہمارے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی۔